تو یقین مانیے کہ لوگ میڈیسن کھانا چھوڑ دیں اور ان کو صحیح معنوں میں اگر رازق اللہ ہو رازق آپ قسم کی چیزیں اور مشکلات اور اس طرح کے لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں سوالوں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعدیہ سہیل. السلام علیکم. آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد. اچھا، مزے کی بات ہے آپ کو جو میں وظائف اب یہ جو آپ میرے سننے جا رہے کھانے کے حوالے سے ہیں. میں نے ابھی مختلف کھانے کی جو گھریلو چیزیں ہیں اس پہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے بہت ساری چیزیں بہت بہتری کی طرف جاتی ہیں. ایک ہمیں بہت زیادہ یہ بھی آتا ہے کہ رزق کی بندش ہوئی ہے. یہ کویسچن بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت یہ لوگوں کو مسائل آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، گھر میں رزق کی بندش ہے، کوئی کھانے پہ خوراک پہ یا رزق پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، بندش کی ہوئی ہے. یہ بھی مسائل بہت آتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے. یہ صرف باتیں ہی نہیں ہوتی، اس طرح ہوتا بھی ہے کہ آپ کام کریں گے، عجیب و غریب قسم کی بے برکتی ہوتی ہے کہ کام اور محنت بہت زیادہ کرتے ہیں پر نتائج اور آمدن ویسے نہیں ہوتی. تو پھر آپ بڑی مایوسی میں چلے جاتے ہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں کیا وجہ ہے کہ گھر میں رزق کی فراوانی نہیں ہے، اور ہم اگر گھر میں کھانا بناتے بھی ہیں تو بھی فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی پورا نہیں پڑتا. مختلف قسم کی چیزیں اور مشکلات اور اس طرح کے لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں سوالوں میں جوابوں میں. تو میں اس پر بڑے گھریلو سے وظیفے لائی ہوں جو خواتین کے لیے ہیں اور جو ہمارے کھانے پکانے کی روزمرہ زندگی سے منسلک ہیں. دیکھیں، آپ کی روزمرہ زندگی ہم کہتے ہیں نا عبادت کے لیے شاید ہم کچھ الگ ٹائم نکالیں، ہم شاید بڑے بڑے کام کریں، کوئی جہاد کریں تو شاید ہمیں نیکی ملتی ہے. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اگر اللہ کا ذکر شامل کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کو شامل کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے عمل کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگیوں میں برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ بہت بہتری لے آتا ہے. ضروری نہیں ہوتا ہمیں کوئی بڑے بڑے کام کرنا، ہر انسان عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایک گھریلو عورت جو گھر میں ہوتی ہے، سارا دن کھانا پکا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، اسی دوران ایسے عمل چھوٹے چھوٹے کر کے گھر میں سے مصائب کا خاتمہ کر سکتی ہیں، برکت لا سکتی ہیں، بیماریوں سے جان چھوٹ سکتی ہے. تو جو میں آپ کو آج وظیفہ بتا رہی ہوں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. سب گھر کی خواتین میں گھر میں ایک چیز تو بڑی ملتی ہے، وہ لہسن ہے. لہسن ایک ایسی سبزی ہے، اللہ کی اس پہ خاص رحمت ہے. وہ اتنی بیماریوں کا علاج ہے. اگر لہسن کی اور ادرک کی آپ کو افادیت کا اندازہ ہو جائے تو یقین مانیے کہ لوگ میڈیسن کھانا چھوڑ دیں اور ان کو صحیح معنوں میں اگر یوٹیلائز کر لیں. اور اللہ کی ہر چیز میں بتا رہی ہوں، مجھے اتنی شدید کنجیشن اور کف تھی اور گلے میں تکلیف تھی، اور ڈرائی کف تو مجھے لگ جائے تو 3 مہینے ختم ہی نہیں ہوتی، اور میں اتنی تنگ تھی. لیکن میں نے اس پر تہیہ کیا، میں نے کوئی میڈیکیشن نہیں کرنی، میں نے نیچرل طریقے سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے خود کو درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. وہ میں نے فلو میں نے یخنی پی اور کہوہ پیا، دال چینی کا، ان تمام چیزوں کا استعمال کیا. اور ایک دن تو بڑی ڈرائی کف تھی تو میری بھانجی ہے لائبہ، وہ آئی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ خالہ رکے، میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں. اس نے مجھے شہد گرم کر کے ادرک کا رس اور کالی مرچ ڈال کے وہ اس نے مجھے پلایا، ایک بڑا چمچ نیم گرم کر کے، پھر اس نے مجھے تھوڑا سا بنا کے دے دیا. اس نے کہا آپ نے اس کو وقتاً فوقتاً تھوڑا سا لیتے رہنا. اب یقین مانیں ایک بار کے استعمال سے میری وہ کف جو 3 مہینے دنیا کی اینٹی الرجی اور اینٹی بائیوٹک کھانے سے نہیں جاتی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی. آپ کے لہسن کو میں نے اتنا پایا ہے کہ اگر لہسن کی چٹنی سی بنا کے ہلکا سا اس میں تھوڑا سا آپ نیمبو نچوڑ لیں، ہری مرچ ڈال لیں، اس کو کھانے سے آپ کو معدے کے امراض، جگر کے امراض، دل کے امراض، خون کی نالیوں میں خون کا جمنا، ان کا تنگ ہونا، یہ تمام چیزیں ادھارک ہے اس سبزیوں کا. ہمیں نیچر کی چیزوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی ان خوبصورت چیزوں سے میکسیمم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آپ لے لیں لہسن کے 2 جوئے، جو اس کے 2 پھانکیں جس کو آپ کہہ لیں یا جوئے کہہ لیں، وہ آپ لے لیجئے. آپ نے ان پہ پڑھائی کرنی ہے. پہلے آپ نے 1 جویا لینا ہے. آپ نے باوضو ہو کے
اول و آخر درود پاک وہ تو ہر چیز میں لازم ہے. آپ نے ایک بار سورہ کوثر، ایک بار اللہ رازق، اللہ رازق آپ نے یہ پڑھ کر آپ نے ایک دانے پر ایک بار سورہ کوثر پڑھی، اللہ الصمد پڑھا، اللہ رازق پڑھا، رازقو اللہ رازقو پڑھا. آپ نے وہ دانہ الگ کر لیا، دوسرے دانے پہ یہی عمل دہرایا. اور جمعرات کا دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. پھر آپ نے دوسرا دانہ لیا، اس پہ آپ نے ایک بار سورہ کوثر، اللہ الصمد، اللہ رازقو اس پہ پڑھا. آپ نے اب کیا کرنا ہے، ایک دانہ تو آپ ڈال دیں کھانے میں جو آپ سب نے کھانا ہے. رازق ہے اللہ، دینے والا ہے، شفا کرنے والا ہے. وہ کھانا جب شامل ہوگا تو آپ جو کھائے گا اس کو بھی اس سے بہت بہتری ہوگی. اور دوسرا دانہ آپ نے گھر کے کسی محفوظ جگہ پہ اونچی جگہ رکھ دینا ہے. اس سے آپ کے گھر پہ کوئی جادو کے تھرو رزق میں بندش، کسی قسم کے عملیات، ایسے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے اور رزق کی اس بہت ہی کوالٹی والے لیسن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. آپ کی وہ بندش ختم ہوگی اور آپ کے گھر میں اللہ اپنی رحمت کرے گا. جادو ٹونے کے اثرات بھی زائل ہوں گے. بہت شکریہ.